اب ہم نصراللہ نصر صاحب آپ سے آپ کے ادبی سفر کے بارے میں جاننا چاہیں گے. بات یہ ہے کہ میرا ادبی سفر بہت طویل نہیں ہے. جب میں ہاوڑہ میں آیا جی اور تعلیمی سلسلہ شروع ہوا تو وہاں بہت ہی اس وقت کے نامی گرامی شاعر حامی گورکھپوری رہا کرتے تھے، اور ہمارے ایک دوست اکثر ان کے ہاں چیمبر میں جایا کرتے تھے. وہ شاعری بھی کرتے تھے، قوالیاں لکھا کرتے تھے اور ہاتھ دیکھا کرتے تھے. تو اکثر وہ وہاں جایا کرتے تھے. ایک روز مجھے بھی لے گئے. 2-4 بار ان کے ہاں جانا ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ بھی ان کی شاگردی میں آ جائیے. اور میں باضابطہ استاد سے شاگرد جس طرح سے وہ شاگردی قبول کرتا ہے، جس طرح سے وہ ہاتھ میں دھاگا باندھ کر شاگرد بنتا ہے، میں ان کا شاگرد ہوا اور اس طرح سے ٹوٹی پھوٹی شاعری شروع کی اور ان کو اپنی پہلی غزل دکھائی. ان کو پسند آئی. انہوں نے کہا کہ آپ مشق کرتے رہے انشاءاللہ. پھر یہ سلسلہ 10-15 غزلوں تک جو ہے جاری رہا. 10-15 غزلوں کے بعد وہ بمبئی چلے گئے اور پھر وہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئے، وہیں کے ہو کے رہ گئے، یعنی ان کا انتقال بھی وہیں ہو گیا. اور اس طرح میرا 10-15 سال تک شاعری سے سلسلہ ٹوٹ گیا. پھر ہمارے یہاں ساگر چاپدانوی صاحب ہماری بستی میں آئے اور وہاں ایک ادارہ انجمن ستارہ اسلام کے نام سے قائم تھا. وہاں لوگ بیٹھتے تھے شام کو. میں بھی بیٹھنے اٹھنے لگا. پھر اس طرح سے پتہ چلا کہ کبھی میں بھی شاعری کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ بھی شعر کیجئے، اخبارات وغیرہ میں بھیجیے. 80 کے بعد، یعنی یہ 79 میں نے پہلی غزل کہی تھی، اور اس طرح سے میرا شمار 80 کے بعد کے شعراء ادبا میں لوگ کرتے ہیں، اور میں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ 80 کے بعد سے ہی میں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا. لیکن 80 کے بعد اور 15 سال اس میں نکالی ہے، یعنی کہ 95 کے بعد سے میں پھر اس لائن میں آیا. اور کچھ دن تک آپ غیر فعال رہے. جی غیر فعال، بالکل ہی نہیں، مطلب کچھ نہیں کہنا ہوتا تھا. تو وہ جب ساگر چاپدانوی صاحب آ گئے تب سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. 95-96 کی بات ہے. اور اس طرح سے ہم لوگ جہاں تہاں چھوٹی موٹی نشستیں ہوتی تھی وہاں جایا کرتے تھے، اپنی غزلیں وغیرہ سنایا کرتے تھے. کبھی کبھار جو ہے اخبارات وغیرہ میں چھپ جاتے. اس طرح سے چلتے چلتے پھر اب اس میں سلسلہ شروع ہوا کہ کسی شاعر پر کچھ لکھنا ہے، تو اس نشست میں ایک شاعر پر کچھ اس کا تعارف نامہ پیش کرنا پڑا، اور اس طرح سے میں نثر کی طرف مائل ہو گیا. اور سب سے پہلا میرا شعری مجموعہ 2011 میں امکان سے آگے کے نام سے شائع ہوا، اور اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا، اور آج تقریباً درجن کے قریب کتابیں آ گئی ہیں، جس میں 3-4 کتابیں شعری ہیں، باقی سب نثری کتابیں ہیں، جس میں تنقید بھی ہے، تحقیق بھی ہے، اور مضامین کے بھی موجود ہیں، مجموعے شامل ہیں. جو نام آپ کو یاد ہو. جی جس میں ہاں میرا جی اس میں ہے. پہلا نام ہے انتقاد استفسار، ایک بعد افہام ادب، اس کے بعد اذکار ادب، بنگال میں اردو نظم نگاری. تو بنگال میں اردو نظم نگاری، تمام نظم نگار جو بنگال کے ایسے شعراء جو نظم لکھا کرتے تھے ان کا مجموعہ میں نے شائع کیا، بہت ہی ضخیم. پھر اس کے بعد جو ہے بنگال میں اردو ناولٹ نگاری، یہ کتاب منظر عام پر آئی، اور اس طرح سے سلسلہ دراز ہوا. تو اردو ناول کے نام سے بہت ہی ضخیم اور تحقیقی کام کیا، اور ابھی شعری مجموعے وغیرہ صدائے دروں، اور میرے مضامین کا مجموعہ ابھی ہے سخنزاری بنگالہ، ابھی تازہ ہے، 25 میں بھی آیا. تو اس طرح سے میرا کام چلتا رہا. حمد کے سلسلے میں بھی ثنائے رت کے نام سے ایک کتاب آئی. نظموں کا ایک مجموعہ ہے احساس نگر، وہ بھی میری تخلیق میں شامل ہے. تو اس طرح سے میرا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ ابھی تک یہ جاری ہے. میرا کام جو ہے یہی ہوتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی بہت ہی اچھا اور بہتر تحقیقی کام ہو جائے، جو ابھی تک میں سوچتا ہوں کہ وہ مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے،
اور میں اس سے بہت مطمئن ہوں. اپنا کام کرتے ہیں جی لیکن تشہیری مہم آپ بالکل نہیں کرتے. بڑی مشکل سے آپ پکڑے گئے ہیں آج. تو آپ بات سر کیوں میں تسلیم آپ کرتا اندر ہوں. سے شرمیلے ہیں یا آپ بھی وہی ہیں کہ ادب میں وہی زندہ رہے گا جو ادب لکھے گا؟ جی میں اسی میں سے ہوں کہ میں ادب لکھتا ہوں، اور جب دور دراز سے لوگ جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ لکھا ہوں. اور تشریح کے نام پر تو میں بالکل جاتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اور آپ محفل دوست بھی نہیں ہیں، محفل ہر دوست جگہ نہیں ہیں. آپ موجود نہیں رہتے ہیں. جی ابھی میں نے یہی سرکی صاحب بھی ان میں ہیں، آپ بھی ہیں، جی اور عظیم اللہ صاحب بھی. سرکی صاحب ان دنوں ہیں، پہلے تو بہت رہتے تھے محفلوں میں، محفلوں کی جان ہوا زمانہ ہوتا ہے، کرتے لیکن تھے. اب جو ہے یہ خلیفہ ہو گئے، اب پہلوان نہیں رہے، ادب کے خلیفہ. تو اس طرح سے اکثر و بیشتر جیسے کہ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر معصوم سرکی کا کہ انہوں نے میرا جتنا اچھا تعارف پیش کیا، میں ان کا تعارف نہیں کرا سکا. حالانکہ ان کی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ جو ہے صرف ادب کی خدمت کرتے ہوئے گزرا ہے، اور میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے انہی سے سیکھا ہے. اور وہ شہرت کے پیچھے کیا بھاگنا ہے کہ آپ کا کام آپ کی شہرت ہے. اگر آپ کا کام آنے والے زمانے میں پسند آئے تو لوگ آپ کو یاد کریں گے ہی، اور اگر نہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر لیجئے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے نصر بھائی، میں ایک بات بتا دوں کہ تعارف آپ بہت اچھا کریں، اس سے وہ اس شخصیت کا مقام بلند ہو جائے گا، یہ گارنٹی نہیں ہے. جی گارنٹی اس کا اپنا کام ہوتا ہے، اس کی خاموشی بولتی ہے، جی جی اس کا ادب بولتا ہے. کام حضرت نے کام بہت اچھا کیا ہے. اور کام کے سلسلے میں ان کی یاد آ گئی ایک بات کہ یہ مغربی بنگال اردو اکیڈمی میں کوئی انٹرنیشنل کچھ پروگرام ہو رہا تھا، عالمی مشاعرہ وغیرہ یا کچھ اس طرح کا. تو باہر سے میرا خیال ہے لندن یا کچھ اور پاکستانی شاعر تھے یا کچھ، تو وہ آ کر ڈھونڈ رہے بھائی کہ یہاں ڈاکٹر معصوم سرکی صاحب کہاں رہتے ہیں. بڑی بات ہے یہ. تو یہ بڑی بات لوگوں نے بتایا کہ یہاں کے لوگ نہیں پہچان سکے، لیکن انہوں نے پہچانا، اس لیے کہ اکثر یہ چھپتے تھے. اس کے علاوہ ہم لوگ جہاں بھی باہر میں جاتے ہیں تو لوگ بنگال کے تعلق سے اکثر پوچھا کرتے ہیں. دیکھیے آپ نے میرے ذہن کو ایک واقعے کی طرف جوڑ دیا. قیصر تمکین آئے ہوئے تھے خدا بخش لائبریری میں. جی تو میں نے انہیں امراؤ جان ادا ایک خصوصی مطالعہ، میری کتاب ان کو ہم نے بھیجا تھا. انہوں نے لکھا کہ میرے پاس ایک امراؤ جان ادا پر میرا مقدمہ لکھا ہوا ناول ہے، وہ میں آپ کو تحفتاً دوں گا. تو جب وہ آئے پٹنہ خدا بخش لائبریری میں، جیسے میں نے کہا شاہد جمیل، بولا آپ امراؤ جان ادا والے، اور بغلگیر ہو گئے. بہت سارے لوگ بہت پریشان ہو گئے، یہ شاہد جمیل کو تمکین کاظمی کس طرح سے پہچانتے ہیں، میں نے بغلگیر کر رہے ہیں. تو خوشبو پھیلتی ہے، بدبو بھی پھیلتی ہے، لیکن دونوں اپنی مہک سے الگ پہچان رکھتی ہے. تو بہت بہت شکریہ.